مائک آن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر، اور یہ پیشکش ہے مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان کی، اور خصوصی تعاون حاصل ہے ہمیں گلیکسی کیبل نیٹ ورک کا، کہ جن کے توسط سے یہ پروگرام یکم رمضان المبارک سے براہ راست عصر تا مغرب لائیو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اپنے مسائل کے حل کے لیے، قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات حاصل کرنے کے لیے ہمیں کال کیجیے. کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777. میں اپنے بہنوں اور بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ یہ ہمارا ٹول فری نمبر صرف فیصل آباد کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ٹول فری نمبر کراچی سے لے کر پشاور تک، گلگت بلتستان، گویا کہ پاکستان کے ہر حصے سے ہمیں براہ راست فری کال کی جا سکتی ہے. اور کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیں 08001117777. اور خوش قسمتی سے اس پروگرام میں روز اول ہی سے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات دینے کے لیے ادارہ میں تشریف فرما ہوتی ہیں معروف علمی شخصیت، متعدد کتابوں کے مصنف و مؤلف، وحدت امت کے داعی، سب کو ساتھ لے کر چلنے والے، میری مراد مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق حافظہ اللہ ہے. کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیں 08001117777. جی مولانا، ہم اپنے پروگرام کی ابتدا ایک سوال سے کرتے ہیں کہ آدمی جی السلام علیکم. جی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز تھوڑی کم کر لیں. جی بالکل. جی فرمائیے بھائی، کیا پوچھیں گے آپ ہم سے؟ میں نے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا جی جی کہ انسان شادی کے بعد کوئی ایسی غلطی کر لے میاں بیوی آپس میں، تو اس کی کیسے معافی مانگ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ اس کی تھوڑی وضاحت کریں گے آپ تاکہ اس کے مطابق مولانا جواب دے سکیں کہ بعض غلطیاں اور کوتاہیاں ایسی ہیں، بعض غلطیاں ایسی کہ انسان ایک دوسرے کا جسم کچھ ایسی ناپاک جگہ سے چوم لے. ہلو یار یہ سوال میں بہت زیادہ معذرت چاہوں گا کہ آپ براہ راست کر لیتے آ کے تو زیادہ اچھا تھا، کیونکہ ہمارا پروگرام بہنیں بھی، بیٹیاں بھی اور مائیں بھی سنتی ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ اس میں تھوڑی احتیاط کر لیں تو ہمارے لیے آسانی رہے گی. جزاکم اللہ خیر. جی مولانا، سنت میں تداخل کے بارے میں علماء کیا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد کے اندر گیا، اب اس نے تحیت المسجد بھی ادا کرنی ہے، تحیت الوضو بھی ہے، اور شاید فجر کی 2 رکعتیں بھی ہیں، تو اس کے حوالے سے شاید بھائی کا سوال یہ ہے کہ اس تداخل کے بارے میں علماء امت کا کیا حکم ہے؟ بہت عمدہ سوال ہے، اس کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے. تحیت المسجد یا تحیت الوضو الگ پڑھنے کی ضرورت اس وقت ہے جب آدمی کوئی نماز نہ پڑھ رہا، اگر وہ کسی فرض نماز کے لیے جاتا یا اس کی سنتیں پڑھتا تو الگ یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، کوئی تحیت الوضو کی ضرورت نہیں اور نہ تحیت المسجد کی، اس کے ضمن میں ادا ہو جاتی ہے. آپ زور کے لیے جاتے ہیں، زور کی 4 سنتیں پڑھتے ہیں پہلے یا 2، یا فرض ہی شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں ہی آ گیا، تحیت المسجد بھی آ گئی، تحیت الوضو بھی آ گیا.
اگر آدمی جائے نا اور صرف سمجھ کر کے کوئی دائرہ تکیہ کہ آرام سے بیٹھ جائے، یہ ممانت کہ ایسا نہیں کر سکتے تم، یہ اللہ کی بارگاہ ہے، بات کے لیے آئے ہو، کچھ نہ کچھ بات کر کے نذرانہ تحفہ. بلال رضی اللہ کی روایت جس میں تحیت الوضو کا ذکر ہے نا، کہتے ہیں انہوں نے تحیت الوضو تو نہیں کہا، مگر یہ کہا کہ میں نے جب بھی وضو یا غسل کیا تو اس سے کچھ نہ کچھ نماز پڑھی. اس میں یہ بات آتی کہ میں نے خالی نہیں وضو اور غسل کیا، اس سے کچھ نہ کچھ میں نے نماز پڑھ لی ہے، اس کو خواہ مخواہ خالی نہیں جانے دی. چلے مولانا اس آپ کی نے حکمت اسی وجہ سے اللہ نے آپ کو میرے آگے جنت نہیں کیا. جی اس کی کوئی نہ کوئی خاص دین کے حوالے سے حکمت تو ہوگی مولانا. حکمت تو ظاہر ہے کہ جو لوگ زندگی کو غنیمت سمجھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ میرا نام محمد عظیم ہے جی. اچھا میں نے طلاق کے بارے میں تھوڑا سا سوال کرنا تھا مولانا سے. جی کیجیے بھائی، سن رہے ہیں مولانا آپ کی بات. میری شادی ہوئی کو 1 سال ہو گیا ہے. اچھا. لیکن رخصتی نہیں ہوئی. آج سے 6 ماہ پہلے کچھ جھگڑے کی وجہ سے میں نے ایک پیپر پر 3 دفعہ لکھ دیا تھا، لیکن اپنی زوجہ کو نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ 30 تاریخ یعنی 1 ہفتہ پہلے میں نے پھر اسی طرح 3 پیپر لکھ دیا. میں نے پوچھنا یہ تھا، اب ہمارے دونوں خاندانوں میں سارا کچھ صلح ہو گیا، طے پا گئی ہے، ہر چیز ختم ہو گئی ہے، اور وہ دونوں گھر والے راضی بھی ہیں اس طلاق کے بعد. آیا کہ وہ دونوں طلاقیں دی گئی ہو گئی ہیں یا ابھی باقی ہے؟ ایک چھوٹی سی. جی عظیم بھائی، جی بھائی، آپ نے جو بات کہی ہے نا کہ میں نے ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی تو اس وقت طلاق لکھ دی، بے شک اس پر 100 طلاق لکھی ہے. جی جب رخصتی نہ ہوئی ہو جی تو جب زبان سے طلاق نکلے یا آپ تحریر کر دینا جی تو ایک لکھی ہو یا زیادہ لکھی ہو، اس سے اسی وقت ایک لمحہ کی دیر بھی نہ کوئی عدت ہے، نکاح ختم ہو جاتا. جی جو عدت وغیرہ نا یہ نا عورتوں کے لیے ہے جو گھر آباد ہوئی ہیں، جو ابھی آئی نہیں، رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس کی طلاق تو اسی وقت ہوگی. مگر راستہ یہ کھلا رہتا ہے کہ اب اگر آپ کے خاندان میں لوگوں نے صلح کی کوشش کی ہے اور آپ راضی ہو گئے تو بغیر کسی حلالہ کے اور بغیر کسی کفارہ کے دوبارہ آپ کا پھر بٹھا کر نکاح کیا جائے دونوں کا، اور کسی سے نہیں کرنا. کیونکہ جو عورت ایسی ہوتی غیر مدخولہ کہ آدمی نے اس سے تعلق نہیں قائم کیا، اس کی عدت کوئی نہیں، نہ زبان سے طلاق نکلی، قصہ ختم اسی وقت. اس لیے وہ ایک ہی پہلی بعد میں تو جو آپ لکھتے رہے نا اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، پہلے سے اسی وقت نکاح ختم ہو گیا تھا. مگر یہ گنجائش باقی ہے کہ اگر صلح ہو گئی ہے، 2 گواہوں کی موجودگی میں بٹھائے لوگ آپ کو، کچھ تھوڑا بہت حق مہر نیا مقرر کریں اور ایجاب و قبول کرا دیں. یہ مولانا صاحب 30 تاریخ کو میں نے دی ہے، تو بڑی سے پہلے ہم کر سکتے ہیں 3 ماہ کے نہیں، بے شک 10 سال ہو جائے نا، وہ جو ہے نا 3 ماہ وغیرہ وہ قانون ویسے بنا ہوا جعلی 90 دن نا. جو عورت جس کو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا ابھی گھر نہیں آئی، اس کے لیے تو کوئی 90 دن نہیں، 1 دن بھی نہیں، زبان سے نکلی اور قصہ ختم. نکاح آپ کا دوبارہ ہو سکتا ہے. اگر کوئی نہ کرے تو آپ میرے پاس آ جائیں، میں آپ دونوں کا نکاح کر دوں گا. اللہ آپ کو خوشیاں دکھائے، گھر میں آباد ہوں. نکاح تو نیا کرنا پڑے گا، تجدید نکاح کی ضرورت ہے نا. جی ٹھیک ہے. اچھا، یعنی ایسی عورت کے جس کے ساتھ تعلق نہیں آدمی نے ابھی قائم کیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. میں نے مولانا صاحب سے فطرانے کے متعلق سوال کرنا تھا. جی میں کام کے سلسلے میں نا اشارے میں رہتا ہوں. کہاں رہتے ہیں؟ فیصلہ آباد میں آیا ہوں نا کام کے سلسلے میں. اچھا ٹھیک ہے. میرے والدین ہیں وہ گاؤں میں رہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ہماری عید ہے نا وہ ان کے پاس کرتے ہیں، اپنے والدین کے پاس. ٹھیک ہے. میری شادی ہوئی ہے، بچے بھی ہیں. میں ادھر فطرانہ میں بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہے. ادھر میرے والدین بھی دیتے ہیں. ہاں ہاں. اگر میں نہ دوں اور والدین دے دیں تو ٹھیک ہے یا دونوں سے لینا پڑے گا؟ جی مولانا فرمائیے. کوئی بھی دے دیں نا، آپ اپنے ہاتھ سے دیں یا کوئی آپ کی طرف سے دے دے، والدین دے دیں، کوئی دوست ہی دے دے تو ادا ہو گیا. فطرانے سے آپ بڑی ذمہ ہو گئے. یہ ضروری نہیں کہ آدمی اپنے ہاتھ سے ہی دے. اگر آپ بھی دے دیں گے، والدین بھی دے دیں گے، دوہرا ہو جائے گا تو اس میں بھی کوئی نقصان نہیں. اللہ کی راہ میں جو صدقہ ہو جائے اجر ہی ہے نا اس کا.